اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النور کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، اور پہلا رکوع تو گزشتہ جو کل ہم نے بات کی تھی اس سے چند ہدایات کے متعلق ہے، اور اس سے جو اگلا رکوع ہے یعنی چوتھا رکوع اس میں غض بصر کا بھی ذکر ہے، یعنی نظر کو نیچے رکھنا، اور پھر اس کے بعد چند باتیں عورتوں کے حوالے سے ہیں، ان کے پردے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو جو میرا طریقہ ہے کہ اہم نکات اور باتیں میں اور کئی ایسے مسائل بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر ہم ڈائریکٹ آیات سے پڑھیں تو شاید ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے، تو مشکل پیش آئے تو اس لیے میں پہلے ان کو واضح کر دیتا ہوں، تاکہ جب آپ خود بھی قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں پڑھیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے یہ فحشاء کا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء اور منکر، فحشاء سے مراد تو برے اعمال ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بڑے گناہوں میں شمار کیا، بڑے گناہوں میں شمار کیا، ان میں بدکاری ہے، اور جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، دھوکہ دہی ہے، شراب نوشی ہے، اور اس طرح کے یہ سب کے سب فحشاء میں آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا منکر، منکر جو ہے، منکر اس سے مراد یعنی دو معنی ہم لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ منکر سے مراد، منکر کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انکار کیا ہوا، یعنی جس سے انسان کی عقل اور فطرت جس سے ابا کرتی ہے، پسند نہیں کرتی، اس برائی کو بھی منکر کہتے ہیں۔ اور منکر کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ منکر جو ہے یہ معروف کے مقابلے میں ہے، اچھے کام کہ جو اچھے کام جو طبیعت پسند کرتی ہے، معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں، لوگوں میں جن کو پسند کیا جاتا ہے وہ معروف ہوتے ہیں، اور جو پسند نہیں کیے جاتے معاشرے میں، سماج میں، ان کو منکر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شیطان ہے یہ فحشاء اور منکر کا تمہیں حکم دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، اور جب کہ اللہ جو انسا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچا کر رکھو گناہوں سے، اور پاک دامنی کی اور عفت کی زندگی بسر کرو۔ واضح بات ہے کہ جب معاشرے میں کئی باتیں معروف ہوتی ہیں یا منکر ہوتی ہیں، جب کوئی شخص بھی یا چند افراد بھی اگر اس کے خلاف چلتے ہیں، معروف کے خلاف یا منکر کے خلاف، تو پھر معاشرے میں ایک لحاظ سے انتشار، نا اتفاقی اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی خاص طور پر بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان اپنے بارے میں تو خوش گمانی رکھے، اور دوسروں کے لیے جو بدگمانی رکھتا ہے تو یہ بھی شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سورۃ النور کے 2 رکوع ہم نے پڑھے، تیسرا بھی ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ تو اس میں یہی بات بیان ہوتی ہے کہ بھئی دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھنا، اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، اور اپنے بارے میں بڑی خوش گمانی، اپنے کردار، اخلاق، اپنے نظریات کے بارے میں رکھنا، یہ خوش گمانی ہوتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تحسس سے اور تجسس دونوں سے منع کیا ہے۔ تحسس ہوتا ہے کہ کسی کی عیبوں کی تلاش میں رہنا، تحسس یعنی حیدرآباد والی حیدر، تحسس، اور تجسس، تحسس سے بھی منع کیا۔ تحسس ہوتا ہے کہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا، اسی ٹو میں لگے رہنا کہ کسی طرح کسی کے عیب ہمیں مل جائیں، اور اسی تلاش میں رہنا۔ اور تجسس ہوتا ہے کہ خفیہ باتوں
کو جاننے کی کوشش کرنا، ان دونوں چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہ تحسس کرو اور نہ تجسس کرو، بلکہ بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دو اور بالکل اس پر بلکہ لا علمی کا اظہار کر دو، بالکل ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یعنی دونوں باتوں کو بیان کیا ہے کہ تحسس بھی نہیں اور تجسس بھی نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ عیبوں کی ستر پوشی کی جائے، یعنی دوسروں کے جو اب عیب ہمیں پتہ چلتے ہوں تو ایک تو ان پر ستر پوشی ہو، یعنی کہ ان کو چھپایا جائے، یہ نہیں کہ مجھے کسی بات کا علم ہوا میں دوسرے کو بتاؤں، وہ آگے بتائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ لا علمی کا اظہار کیا جانا چاہیے، یعنی پتہ بھی ہو تو نہیں پتہ جی، میں نہیں جانتا، تاکہ وہ بات آگے نہ پہنچے۔ جب آپ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں تو پھر دوسرا آپ کے پیچھے لگے گا، آپ سے پوچھے گا، پھر آگے بات پہنچے گی، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور یہ سودا جو ان سے گھاٹے کا نہیں ہے، آخرت میں جو شرمندگی اور ندامت پشیمانی انسان کو ہونی ہے خلق خدا کے سامنے، تو دنیا میں تو انسان اگر کسی کے عیبوں کو ظاہر کرے گا تو وہ تو چند لوگوں کے سامنے ہی ظاہر کر پائے گا، 100 1000 لاکھ کتنے زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا بات کو، لیکن قیامت کے دن تو انسان بالکل ہی سامنے ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے، اور اس صورت کا آغاز کا جو رکوع ہے، 2-3 رکوع، وہ زور ہی، اصرار ہی اور تاکید ہی اسی بات پہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کی بنیاد پر ذاتی تعلق میں جو آپ اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وظیفہ دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور اس کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بالکل بند نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اور اس رکوع میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں اس بات کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا، لا یاتلی اولو الفضل منکم والسعہ، جو فضل والے اور وسعت والے ہیں تو اگر انہوں نے کسی کے لیے کچھ کر رکھا ہے تو وہ اس کو بالکل بند نہ کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ اچھا پیش آ رہے ہیں تو اس معاملے میں کبھی بھی یہ رویہ نہ آپ اختیار کریں کہ جی کیونکہ آپ تو انسانیت کی بنیاد پر اور ہمدردی کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں کام، اور اب جب آپ کا اختلاف ہو گیا تو گویا کہ آپ وہ ہمدردی کی بنیاد پر تو نہیں کر رہے تھے، پھر تو آپ دوستی اور تعلق کی بنیاد پر کر رہے تھے کہ وہ آپ کے دل کو خوش کرتا تھا، آپ اس سے خوش تھے تو لہٰذا آپ اس کی خدمت کر رہے تھے۔ اب چونکہ آپ اس سے ناخوش ہو گئے لہٰذا اب آپ نے اس کی خدمت کرنا، اس کو دینا آپ نے بند کر دیا۔ اس بات سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ عفو اور صفح یہ 2 لفظ یہاں پر استعمال ہوں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا کہ درگزر بھی کرو اور معاف بھی کرو۔ اب یہ 2 الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ یہ جو صفحن لفظ ہے نا، یہ عفون سے زیادہ بلیغ ہے، زیادہ بڑا لفظ ہے۔ عفون میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مجرم خیال کر کے معاف کیا جاتا ہے، یعنی پتہ ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہے، مجرم ہے، تو اس کو معاف کر دیا تو یہ عفو ہو گیا۔ اور جبکہ جو صفحن ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ مجرم بھی خیال نہ کرنا اور معاف کر دینا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے اور بڑے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعلیٰ ظرفی کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ بھئی انہیں چاہیے کہ وہ درگزر بھی کریں اور صفح بھی کریں، اگر کر سکتے ہیں تو یہ کر دیں، تو لیکن درگزر کرنا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو معاف ہی کر دیں، گناہ گار مجرم اپنا خیال کرتے ہوئے بھی۔ اور صفحن یہ ایسا ہے کہ جس میں آپ مجرم بھی نہیں گردانتے اس کو اور پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ اب انسان دیکھ لے کہ اس کا کتنا ظرف ہے اس حساب سے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو محسوس کروا کر معاف کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اتنا بھی تمہارے بارے میں خیال نہیں کرتا کہ تم نے کوئی میرے ساتھ زیادتی کی یا گناہ کیا یا جرم کیا تم نے، میں یہ بھی نہیں سوچتا۔
اور بغیر سوچے ہی اپنے دل سے اس احساس کو مٹا کر اس کو معاف کر دیا۔ اب اس سے آگے دیکھیے، اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، اور بے خبر جو لفظ خاص طور پر استعمال ہوا، بے خبر یعنی غافلات، یعنی ایسی عورتیں کہ جو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، جو اس طرح کی باتیں، گفتگو، معاملات جن کو ان باتوں سے دلچسپی بھی نہیں ہے، اتنی پاک دامن، پاک عفت اور باعصمت خواتین ہیں، ان پر یہ تہمت لگاتے ہیں۔ قرآن پاک نے محسنات بھی کہا اور غافلات بھی کہا، اور محسنات سے مراد تو تین مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو خاندان والی ہوتی ہے، یعنی خاندان کی حفاظت میں ہوتی ہے، ایک وہ جو شادی شدہ ہوتی ہے، ایک وہ جو اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، باعفت خواتین۔ اب یہ تینوں مراد ہیں، لیکن یہاں پر جو مراد ہے، یہاں پر پاک دامن مراد ہیں۔ پاک دامن بھی ہیں، غافلات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ان کو بھی معاف نہیں کرتے، یعنی اتنے برے کردار کے لوگ ہیں اور اتنے جری لوگ ہیں، ذرا بھی ان میں خدا کا خوف نہیں ہے، نہ معاشرے کا خوف ہے، نہ ان کو احساس ہے، نہ خیال ہے، بس پاک دامن عورت جو بھی کوئی ہے اس پر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، منہ سے بات نکال دی۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو زبان ہے، ہاتھ اور پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی قائم ہوگی، یعنی یہ جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، یہ اس انسان کے خلاف ہی گواہی دیں گے جو انسان ان کو غلط استعمال کرتا رہا، اپنی زبان سے تہمت لگاتا رہا، ہاتھوں سے ظلم کرتا رہا، پاؤں سے ظلم کی طرف بڑھتا رہا زیادتی کے لیے، تو یہ فرمایا کہ بھئی ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور اس طرح غالباً 77 نمبر آیت ہے، یا اگر میں بھول نہیں رہا تو خیر، بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں 10 کمانڈمنٹس بیان کی گئی ہیں، 10 احکامات دیے گئے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو سماعت ہے، بصارت ہے، اور یہ جو فؤاد ہے، دل ہے، ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہوں گے۔ اب یہاں پر فؤاد کو بھی شامل کیا ہے، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہاں پر سماعت، بصارت اور ساتھ فؤاد کو۔ اب فؤاد کو بھی سمجھ لیجئے، ایک قلب ہوتا ہے، ایک فؤاد ہوتا ہے۔ قلب تو آپ جانتے ہیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم ہارٹ کرتے ہیں، دل۔ ویسے تو ترجمہ جو ان سا ہے وہ مائنڈ ہونا چاہیے، یعنی قلب کا بھی، اور فؤاد کو بھی مائنڈ کہتے ہیں، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو قلب ہے اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، سوچنے سمجھنے کے ساتھ ہے، اور جو فؤاد ہے اس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر قلب فرمایا، کہیں پر فؤاد فرمایا، یعنی انسان کے جو جذبات ہیں ان سے متعلق بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا، انسان سے پوچھا جائے گا۔ ان جذبات میں بھی انسان کی اونچ نیچ جون سی ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور اسی طرح انسان کی جو فکر ہے، جو انسان سوچتا ہے، تو اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور قرآن پاک نے جہاں پر یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ اور اسی طرح اللہ نے ام علی قلوب اقفالو، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں؟ اب دلوں پر تالے، یہاں قلوب کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس کا تعلق غور و فکر کے ساتھ ہو گیا، اس لیے قرآن نے جگہ جگہ تتفکرون، تدبرون، تذکرون کا ذکر کیا۔ وہ اسی لیے ذکر کیا کہ یہ جو قلب ہے، دل ہے، اس کا تعلق سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور جو فؤاد ہے اس کا تعلق جذبات کے ساتھ۔ دونوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے انسان کو، کہیں بھی افراط اور تفریط میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ آیت بڑی مشہور ہے، آپ نے اکثر یہ سنی ہوگی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب یہاں پر خبیثات سے مراد جو ہے یہ ناپاک کلمات بھی ہو سکتے ہیں، ناپاک باتیں اور بری باتیں، خیالات، اعمال، افعال، لوگ، یہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ
یہ جو بری باتیں، برے کلمات ہیں، یہ برے شخص کے لیے ہوتی ہیں، یعنی برا شخص ہی ان کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ دیتا ہے، اور جو شخص طیب ہو، پاک اور صاف ہو، وہ کب برے خیالات اور بری باتوں کو اپنے ذہن میں لاتا ہے۔ اب یہ جو 2-3 رکوع اب تک، یعنی جو یہ تیسرا رکوع ہے جس کا میں اب اختتام کر رہا ہوں، آپ اس میں دیکھیے کہ پورا پیچھے ریکارڈ دیکھیے منافقین کا، یہود کا، اور جو وہاں کے اوباش قسم کے لوگ تھے، ان کا پورا ریکارڈ آپ ذہن میں لائیے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ انسان جو خیالات اپنے اندر پالتا رہتا ہے نا، اسی کا اظہار اپنے منہ سے کرتا ہے، اور وہی اظہار انسان کی فکر سے اور انسان کے جذبات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو خبیثات ہیں، بری چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ناپاک سوچیں ہیں، فکر ہیں، کلمات ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ خبیث لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور اچھی باتیں، اچھے کام، اچھے اعمال، اچھے اقوال، اچھے افعال، اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی جو گفتگو ہے، اس کا جو کلام ہے، وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہیں، اور جہاں پر انسان بستے ہوں تو آپ کو معلوم ہے وہاں پر پھر یہ بلائیں اور بھوت اور جن نہیں آتے، جہاں پر ویرانہ ہوتا ہے وہیں پر یہ سب کچھ آتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے ہمیشہ معمور رکھے اور آباد رکھے تو پھر یہ برے خیالات اور یہ نظریات اور یہ ارادے نہیں آتے۔ تو یہ اس اینگل سے بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بعد لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا الخبیثات الخبیثین، کہ خبیث جو عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور اگر یہ ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی ایسا یعنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں بات کو، اس لیے کہ اگرچہ میرے پاس اس وقت اس حدیث کا حوالہ تو نہیں ہے، اور کسی وقت مطالعے میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ عالم ارواح میں روحوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، اور برے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے لگتا ہے پہلے آپ کو دیکھا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، وہ کسی وقت یعنی عالم ارواح میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے سے وہیں سے ہی شناسا ہوتے ہیں۔ تو اسی سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، جن کے رجحانات، جن کے ارادے، میلانات جن کے اچھے ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرتے ہیں، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرتے ہیں۔ ایسے جیسے پیاسا جو انسا ہے وہ پانی کو ڈھونڈتا ہے، اسی طرح اچھے اور برے انسان کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر الخبیثات الخبیثین سے مراد عورت مرد مراد لیں تو اگر ہم اس سے مرد اور عورت بھی مراد لیں تو ہم معاشرے میں اس کا عملی نمونہ اور مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی طرف ہمیشہ اچھی خواتین کا ہی رجحان ہوتا ہے، وہ جس صورت میں بھی ہو، اور اسی طرح برے لوگوں کی طرف ہمیشہ، برے مردوں کا ہمیشہ بری عورتوں کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں معاشرے میں عملی طور پر ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ تو اس میں یعنی یہ بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے، اس طرح بھی بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ جرائم کا جو خاتمہ ہے، اس کی جو صورت ہے جرائم کے خاتمے کی، وہ اسباب کے خاتمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کو بھی بیان کیا ہے، یعنی جس طرح بیان کیا جاتا ہے نا کہ جو بکری بادشاہ کے چراگاہ کے آس پاس رہتی ہے وہ کبھی اس چراگاہ میں بھی چلی جاتی ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں کی ہیں، اگر انسان اس کے جو اسباب ہیں یا ان کے نزدیک اگر انسان پھٹکتا رہتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ان میں گر بھی جاتا ہے، ان میں ملوث بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے جب زنا کی بات کی ہے یا فاحشہ کی بات کی ہے، فواحش کی، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ اللہ یہ کہہ سکتا تھا، یہ فرماتا کہ فواحش کا ارتکاب نہ کرو یا زنا کا، بدکاری کا ارتکاب نہ کرو، اللہ نے بلکہ یہ فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی قریب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب، وہ عوامل
کہ جو اس طرف متوجہ کر دیتے ہیں یا انسان کے لیے گناہ کو آسان کر دیتے ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ جرائم کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسباب کے خاتمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر معاشرے میں اگر غربت ہے، تنگ دستی ہے، اگر لوگ تنگ دست ہیں اور کھانے سے عاجز اور مجبور ہیں بیچارے، ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو واضح بات ہے کہ اس معاشرے میں پھر چوری چکاری، ڈاکہ اور یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط ہوئی اور مدینہ کے رہنے والے، عرب کے رہنے والوں کو جب یعنی کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، تو کچھ ایسے کیسز آپ کے پاس آئے کہ جس میں چوری کا کیس تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے پر پھر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، یعنی ان کو سزا نہیں دی چوری کی، اس لیے کہ وہ مجبور لوگ تھے۔ تو اسی طرح اسباب جو ہیں ان پر توجہ کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی آپ گھر کے ماحول میں بھی اسباب کو جب تک ختم نہیں کرتے تو بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی کا خیال اسلام نے ہمیشہ کیا اور اسی حوالے سے احکامات بھی دیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پرائیویسی کا بڑا خیال کرنا چاہیے، اسلام نے اس پر بڑا زور دیا۔ یعنی احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ خط بھی کسی کا نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایک حد تک آگے جا کر میاں بیوی کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے موبائل کو کھولنا، دیکھنا، یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ جو انسا ہے جہاں پر اگر ایک اسپاؤس جو انسا ہے اگر پسند نہیں کرتا ایک چیز کو تو بے شک دوسرا ضروری نہیں کہ اس میں دخل اندازی کرے۔ ایک انسان کا اپنا رجحان، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو تجسس اور تحسس کی میں نے ابھی بات کی تھی وہ بھی اسی میں پرائیویسی میں شامل ہو جاتی کہ اس میں بھی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، اور نظروں کو نیچے رکھنا یہ معاملہ بھی اسی پرائیویسی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر میں اجازت کے بغیر داخل بھی نہیں ہونا چاہیے، جب بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، ان کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے، ان کا بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی ماں کے پاس جب تم جاؤ ملنے کے لیے تو اجازت لے کر جاؤ، بتا کر جاؤ۔ اب صحابی نے عرض کیا رسول اللہ دن میں کئی دفعہ ماں کے پاس جانا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی جاؤ اجازت سے جاؤ۔ کیا تم ایسی ویسی حالت میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہو گے؟ بھلا انسان ہے، اکیلا بیٹھا ہے یا ایک کھلے ڈولے ماحول میں انسان بیٹھتا ہے، تو کیا یہ چیز تمہیں پسند ہے کہ تم یعنی اس طرح جاؤ؟ تو یعنی کہ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اچانک جا کر کھڑے ہو جانا کسی کے گھر میں یا اپنے ہی گھر میں کیوں نہ ہو، تو اسے بھی پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کر دینا چاہیے اپنی موجودگی کا، اپنے آنے کا۔ ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے تو الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، فرماتے السلام علیکم یا رسول اللہ یدخل عمر، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول، کیا عمر آ سکتا ہے، کیا داخل ہو سکتا ہے؟ یدخل عمر، کیا عمر آ جائے؟ یہ الفاظ حضرت عمر بولا کرتے تھے۔ اب وہ عرب کا معاشرہ تھا، بدو معاشرہ تھا، وہاں پر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ میں آ جاؤں اجازت ہے مجھے، بلکہ وہ الفاظ یہ ملتے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کیا میں گھسا ہوں، یعنی یہ سختی کرختگی کا انداز، جاہلانہ انداز بات کرنے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں اندر گھسا ہوں۔ تو اس کی جگہ رسول اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ بھئی سلام کہو، اچھے طریقے سے اجازت لو۔ پھر یہ ہے کہ دیواریں چھوٹی تھیں، گھر کے سامنے پردے نہیں تھے، اس وقت پردوں کو بھی تکلف خیال کیا جاتا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، اور کئی گھروں میں اگر پردے لٹکے ہوئے ہیں تو اس بات کو پسند نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ دیواروں سے جھانکنا، کسی کے گھر میں دیواریں چھوٹی یا دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا، اور پھر اندر درازے ہیں، نشان ہیں دروازوں میں اندر جھانکنے کی کوشش کرنا، یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ غیر مہذب انداز ہے، غیر اخلاقی انداز ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ اس وقت جو صورتحال تھی اس کے مطابق میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔
اب قرآن مجید نے جو غض بصر کی بات کی، بعد اس کو دواد پڑھتے ہیں، بعد اسے زواد پڑھتے ہیں، آپ اسے غض بصر کہہ لیں، اسے غد بصر کہہ لیں، دونوں طریقے سے آپ اس کی قرات کر سکتے ہیں۔ اب اس سے مراد نظریں نیچی رکھنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کسی خاتون سے بات کرے یا خاتون کسی مرد سے بات کرے تو نظر نیچی رکھے۔ اس سے مراد جو ان سے وہ یہ ہے کہ نظر بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور نظروں کو، نگاہوں کو بالکل آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، آوارہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کئی دفعہ ٹیلی ویژن پہ ہم جب جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، گیسٹ ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو خاتون سامنے بیٹھی ہے، ہوسٹ ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، یعنی کہ نظر ہٹا کر سائیڈ پہ دیکھتے رہیں گے اور بات اپنی کرتے رہیں گے۔ تو خیر یہ ان کا تقویٰ ہے، ان کی پرہیزگاری، میں اس پر کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے جب ایک اجازت دی ہے کہ آپ ایک شریفانہ نظر سے یا آپ ایک محدود انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ایک مہذب انداز میں بات کر سکتے ہیں، پھر اس میں کیا حرج ہے؟ اگر اس طریقے سے بات کی جاتی ہے تو بات کرنے میں بڑی انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ میری طرف تو دیکھا ہی نہیں جا رہا۔ تو میرا خیال ہے اعتدال کا راستہ وہ بہتر راستہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور طرف جائیں کہ بہت ہی زیادہ احتیاط کا راستہ اختیار کر لیں یا بہت دوسری طرف چلے جائیں آوارگی میں، وہ بھی اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا، منع کیا گیا ہے۔ تو اعتدال کا راستہ موجود ہے۔ اور غد بصر کی تعلیم جو ان سے صرف عورت کو نہیں ہے بلکہ مرد کو بھی اس کی تعلیم دی گئی تھی۔ اچھا، پردے کے جو احکامات ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے مکہ میں نازل نہیں ہوئے۔ جس طرح شراب کی حرمت مکہ میں نہیں مدینہ میں ہے، یعنی پہلے لوگوں کو تیار کیا گیا، ایمان ان میں داخل ہوا، ان کو سمجھ آئی، وہ ایک معاشرت کا حصہ بنے، پھر ان کو احکامات بھی دیے گئے۔ اب مدینے کا جو معاشرہ تھا، یعنی وہاں پر تو جو روایات میں اور پڑھنے میں جو باتیں آتی وہ تو یہاں تک صورتحال تھی کہ وہاں پر تو عصمت فروشی کے اڈے بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ خود زبردستی اپنی لونڈیوں سے یہ کام کرواتا، اور اس طرح کے اور لوگ بھی وہاں پر ملوث تھے، یہود بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ یہ وہاں پر یعنی ایک لحاظ سے بدقسمتی سے کلچر کی صورت بنی ہوئی تھی۔ اب اسلام کو اگر ہم نے دیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو، احکامات کو، یہ بات میں بہت دفعہ پہلے کہہ چکا کہ یہ اس پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے عورتوں کے حوالے سے، عفت اور عصمت کے حوالے سے، پاک دامنی کے حوالے سے، اور کس طرح ان کی جو شخصیت ہے اور جو ان کی پرسنالٹی ہے کس طریقے سے اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی اور اس کے حوالے سے احکامات دیے۔ اب جہاں تک پردے کے حوالے سے بات ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ بہت عرصے سے یہ مطالعہ میں چیزیں رہتی ہیں، پڑھاتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ سب سے بڑی اہم بات جو ان سے وہ یہ ہے کہ ایک تو عورت کی تکریم کا معاملہ، اس کی رسپیکٹ، آنر، اس کی جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جو اسلام بات کرتا ہے وہ لباس جو ان سے باوقار اور باحیا لباس ہو، یہ بنیادی بات ہے کہ لباس عورت کا جو انسا ہے باوقار ہو اور باحیا ہو، خواہ وہ اپنے تمدن اور کلچر کے مطابق ہو۔ اس کی گنجائش خود قرآن نے بیان کی ہے، وہ میں آگے جب بیان کروں گا تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم دیا کاتبوہم، ان کو آزاد کرو، یعنی جو غلام اور لونڈی کوئی کسی شرط پر، کسی معاہدے پر کہ بھائی مثلاً کہ اتنا وقت مجھے دو اور میں اتنے وقت میں جو تمہاری ڈیمانڈ ہے رقم کی صورت میں یا کسی بھی شکل میں ہے، جو تمہارا تقاضا ہے وہ میں پورا کر کے میں آزادی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی آزادی چاہے تو اس کا مالک اس کو روک نہیں سکتا، اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اس کو آزاد کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح آزادی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور اگر مالک ڈیمانڈ کرتا ہے، رقم مانگتا ہے اور غلام یا لونڈی کے پاس وہ رقم نہیں ہے، تو حکم معاشرے کو ہے کہ معاشرہ مل کر اس عورت کو، اس لونڈی کو اور غلام کو آزادی دلوائے، یعنی بیت المال سے رقم ادا کی جائے، زکوٰۃ سے ادا کی جائے۔ آپ ذرا اس طرح تصور کر لیجئے جس طرح قید میں لوگ ہوتے ہیں
قید میں لوگ میٹرک کر لیتے ہیں، ایف اے، بی اے، ایم اے کر لیتے ہیں، بڑے بڑے اچھے مارکس لیتے ہیں، بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں، ہوتے وہ قیدی ہیں، قید میں رہ کر پھر وہ پڑھاتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی آزاد کروایا جاتا ہے۔ آخر ہمارے ہاں یہ بھی ایک روایت ہے، طریقہ ہے کہ ہم قیدیوں کی جو رقم ہے، جرمانہ ہے، وہ ادا کرتے ہیں، ان کو آزادی دلواتے ہیں۔ اب جو اپنے کنڈکٹ سے، اپنے کریکٹر سے اگر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ بدل چکا ہے، چینج ہو چکا ہے، تو پھر تو اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ غلام اور لونڈی وہ جس میں تم خیر کو پاؤ، یہ نہیں ہے کہ وہ آزادی لیں اور پھر وہ کسی اور کام میں ملوث ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ معاشرے میں کوئی بہتر کردار ادا کر سکیں، زیادہ بھیانک اور برا کردار ادا کرنے لگ جائیں۔ تو اس سے اللہ اور اس کے رسول نے یعنی یہ منع کیا، اور مالک سے یہ کہا کہ پھر تو نہیں آزادی، لیکن آزادی اگر وہ چاہتے ہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کو آزادی دو، اور معاشرے کو متوجہ کیا کہ بھئی وہ آزادی زکوٰۃ کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا بیت المال سے، جو حکومت ہے، ریاست ہے، وہ بیت المال سے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروائے۔ اب اس سے آگے جیسے میں پہلے بیان کر چکا کہ غد بصر جو ہے یہ حکم دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے حکم ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہونا ہے، وہ کسی دفتر میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کسی کالج میں ہو، ادارے میں ہو، باہر ہو، اور گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ایک ملاپ اور ایک تعلق، ایک ڈیل کہہ لیجئے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک مراسم، وہ بزنس کے ہو سکتے ہیں، وہ سیاست کے ہو سکتے ہیں، وہ علم مذہب کے ہو سکتے ہیں، وہ ادارے کے ہو سکتے ہیں، یہ رہنا ہے۔ لیکن غد بصر کی تعلیم دی، اور غد بصر کے ساتھ فروج کی، شرمگاہوں کی حفاظت کی بھی تعلیم دی۔ اور جب پردے کی بات کی ہے تو یہاں پر خمر کا لفظ استعمال ہوا، بخمرہن۔ اب خمر اس کی واحد جو یہ خمار، یہ نقاب اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری تخلیق ہیں، قرآن مجید نے ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا۔ خمار جو ہے یہ یعنی ایک چادر یا دوپٹہ ہوتا تھا کہ جو وہ جیوب پر ڈالا کرتے تھے، یعنی جیوب سے مراد سینہ ہے، بوزم، اس پر وہ ڈال لیتے تھے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جو طریقہ تھا اپنی نمائش کا، اس سے منع کیا گیا۔ مدینے کا معاشرہ کیا تھا اسلام سے پہلے اور اسلام کے دوران جب احکامات اترتے چلے گئے، جو خرابیاں وہاں پر تھی اس پر ہم پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ تو وہ جو ایک بے حیائی کا اور آزادی کا، بے پردگی کا، بے شرمی کا جو ماحول تھا، اسلام نے دراصل اس پہ قدغن لگایا اور اس کو بیان کیا۔ ایک بڑی وسیع اصطلاح استعمال کی گئی ہے، الا ما ظاہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو اس سے۔ اب یہ جو اصطلاح ہے الا ما ظاہر منہا، اس میں بڑی گنجائش ہے، یعنی انسان اپنے یعنی عورت اپنے زمانے، روایت، تہذیب، اس کے مطابق اس کو اختیار کر سکتی ہے۔ یعنی اس کے معاشرے میں، اس کے سماج میں، معاشرت میں کس چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جسم پر کپڑے ہیں، اس کے زیور ہیں، یا اس کے جو چیزیں بھی معاشرے میں معیوب خیال نہیں کی جاتی، اور وہ چیزیں زینت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اس کا تو بڑا تعلق جو ان سا ہے وہ مرد کی بھی یعنی تربیت سے، اخلاقی اور سماجی جو نشو و نما ہے، جو اس کی تربیت ہے، اس سے بھی بڑا اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کہ عورت کو وہیں پر ہی زیادہ پردے کی، زیادہ احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے جس معاشرے میں مرد جو ان سا ہوتا ہے وہ آوارہ ہوتا ہے، جس معاشرے میں مرد جو ان سا ہوتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے، یا جس معاشرے میں مرد جو ان سا ہوتا ہے اس کے کردار میں تقویٰ نہیں ہوتا، وہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اب عورتیں جو ان سے وہ اپنا خیال رکھیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس وقت بدقسمتی سے ویڈیوز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، چھوٹی بچیاں تک جو ان سے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اب جب ایسا معاشرہ جب پیدا ہو تو پھر یہی کہا جاتا ہے بھی آپ اپنی بیٹیوں کی، بچیوں کی حفاظت کریں، انہیں گلیوں میں، سڑکوں پہ نہ نکالیں، گھر سے باہر نہ جانے دیں، ساتھ ان کے کوئی بڑا ہو، باپ ہو، ماں ہو، یا بڑا بھائی ہو، ساتھ جائے باہر۔ پھر یہ تلقین کی جاتی ہے۔ جب معاشرے میں اس طرح کا جنسی ہیجان اور آوارگی جب موجود ہوتی ہے تو وہاں پر واضح بات ہے کہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے بڑے کیسز جو ان سے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر جو ان سے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو
الا ما ظہر منہا کا اگر آپ مطالعہ کریں، اور اس لفظ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی گنجائش رکھی ہے. وہ گنجائش یہی ہے کہ آپ کس سماج میں رہتے ہیں اور کس تہذیب میں رہتے ہیں، کیا روایات ہیں، اس کے مطابق جو ظاہر ہوتا ہے زینت سے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اب زینت سے مراد چارمز کہہ لیجیے انگلش میں، بیوٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں، زیورات، لباس وغیرہ، یہ سب کچھ جون سا ہے. اور کم از کم اتنا فقہا نے بیان کیا کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں جون سے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہوتے. جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب ہم الا ما ظہر منہا پر غور کریں گے، اس پر توجہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما کر در حقیقت اس میں بڑی وسعت پیدا کر دی ہے. اور اس کا بڑا گہرا تعلق، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ مرد کی تربیت سے بھی اس کا بڑا تعلق ہے. وہ سماج، وہ معاشرے جہاں پر نظروں میں حیا اور شرم ہوتی ہے مردوں کے، اور جہاں پر مرد جو ان سے ہوتے ہیں وہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو احتساب سے گزارتے رہتے ہیں اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر معاشرہ جو ان سا ہے وہ پاک بازی پر، پاک دامنی پر قائم ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر الا ما ظہر منہا کی جو صورت ہوگی وہ دوسری ہو جاتی ہے. اور جہاں جو صورتحال مختلف ہو تو وہاں پر پھر اسی حساب سے خیال کیا جاتا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے بیان کر دی، اور آج ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہی رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں، اور اسی میں امید ہے کہ ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا. اور جو اگلا چوتھا رکوع ہے وہ چونکہ پھر وہ چند احکامات جو میں نے ابھی خلاصتاً بیان کیے ہیں اور ان کے اہم نکات بیان کیے ہیں، وہ ہم کل پھر ایک دفعہ اس پر ذرا تفصیلی نظر بھی ڈال لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ چیزیں پھر ہمیں یاد ہو جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو نشانات ہیں، قدم ہیں، ان کی پیروی مت کرو اے ایمان والو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر، جو شیطان ہے یہ فحشا کی اور منکر کی تعلیم دیتا ہے. شیطان فحشا یعنی میں نے بیان کر دیا کہ بے حیائی ہو گئی، اور فحشا کا لفظ نماز سے متعلق بھی کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہاں پر بھی فحشا اور منکر کا ذکر ہے کہ نماز جو ان سی ہے وہ فحشا سے اور منکر سے روکتی. واضح بات ہے کہ اگر انسان 5 دفعہ اللہ کی عدالت میں جاتا ہے تو کچھ تو حیا پیدا ہونی ہی چاہیے، اور پیدا ہوتی بھی ہے. جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، ان کو یہ احساس ان میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ہمیں بے حیائی سے بچنا چاہیے. تو بے حیائی سے جو شیطان ہے بے حیائی اور منکر کا حکم دیتے ہیں. نماز جو ان سی ہے وہ فحشا سے اور منکر سے روکتی ہے. فحشا کا ایک ترجمہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، اس سے مراد بخل بھی ہوتا ہے، کنجوسی. نماز انسان کو بخل سے، فحشا سے اور منکر سے روکتی ہے. یعنی منکر سے مراد جس کو عقل انسان کی اور فطرت انسان کی پسند نہیں کرتے، جن کاموں کو، یا یہ معروف کے مقابل میں ہو گیا. معروف یعنی جو معاشرے میں جس کو اچھا خیال کیا جاتا ہے وہ معروف ہو گیا، جسے برا خیال کیا جائے وہ منکر ہوتے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ احکامات اور تعلیمات اور ہدایات تمہیں دی ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھ سکتے ہو. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اب دیکھیے، اب یہاں سے خود ہی مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ جس کی توجہ ہو وہی پاک ہوتا ہے. جو چاہے خود کو پاک کرنا، اللہ بھی اسی کو پاک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اس کا جو قانون مشیت ہے اس کے مطابق ہی معاملہ چلتا ہے. کسی کو زبردستی وہ پاک نہیں کرتا، اور نہ زبردستی کسی کو وہ ناپاک کرتا. یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنے آپ کا تجزیہ کرتا رہے، تزکیہ اپنا کرتا رہے، تو انسان پھر پاک اور صاف ہو جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے،
تو بات یاد رکھیے کہ دو عوامل ہوتے ہیں انسان کو راغب کرنے کے لیے برائی کی طرف، ایک شیطان باہر کا عمل اور ایک نفس انسان کے اندر کا۔ باہر کا شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا نفس جو سا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور روزوں سے اسی نفس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جی رمضان میں جو سا شیطان تو قید ہو گیا، لیکن یہ کہ پھر انسان مسلمان کیوں گناہ کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کیوں کرتا ہے، پھر یہ کم کیوں تولتا ہے، رمضان میں مہنگائی کیوں کرتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے، بازاروں میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے، تو یہ کافی اعتراضات سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان جو سا ہوتا ہے اس کا تعلق باہر کے ماحول سے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو راغب کرتا ہے، اور نفس جو سا ہوتا ہے وہ قید نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ہم نے تمہیں موقع دیا ہے رمضان میں، شیطان کو ہم نے قید کر دیا، اب اس رمضان میں اپنی تربیت کرو، اپنے نفس کو بھی قابو میں لاؤ۔ نفس کشی کبھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، ضبط نفس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ نفس کشی، تصوف میں خاص طور پر صوفیوں کے نزدیک کہ نفس کو مار دو، نفس مرتا کبھی نہیں ہے۔ اگر نفس مرتا ہوتا تو پھر یہ جو راہب ہیں جو خود کو تارک الدنیا بنا لیتے ہیں، تو ان کی طرف سے کبھی بھی ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو نہ ملتے جو واضح طور پر بے راہ روی کے اور آوارگی کے جو واقعات ہوتے ہیں تو یہ نظر نہ آئیں۔ تو ضبط نفس کی تعلیم ہے، نفس کو کنٹرول کرو۔ یہ مرے گا تب بھی جب انسان مرتا ہے، جب تک زندہ ہے، بڑھاپے میں ہے، جوانی میں ہے، بچپن ہے، کچھ بھی ہے، یہ نفس زندہ رہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور وہ یہی تعلیم ہے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ سب کے سب نفس کی کے کنٹرول کی ہی ساری تربیت اور تعلیم ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعۃ، اور نہ قسم کھائیں جو بزرگی والے ہیں تم میں سے اور وسعت والے ہیں۔ فضل کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مال کے لیے، اور وسعت والے فرمایا کہ یہ قسم نہ کھائیں کہ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین، کہ یہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، اور اللہ کی راہ میں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو یہ نہیں دیں گے۔ فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، اور انہیں چاہیے کہ یہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ یعنی کہ ایک شخص جو انسان وہ ضرورت مند ہے، تم اس کو کوئی وظیفہ دیتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، اور ذرا بھی کوئی اختلاف تمہارا ہو گیا، تم نے اس کا وظیفہ بند کر دیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی، آپ بڑے مہمان نواز تھے، اور قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے سورۃ ہود میں کہ جیسے وہ فرشتے آئے وہ مہمان بن کر، تو ان کے سامنے آپ کو پتہ نہ چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو ان کے سامنے آپ نے وہ بچھڑا جو انسا ہے وہ بھون کر اس کو فرائی کر کے سامنے رکھ دیا، بھون کر۔ تو فرشتوں نے تو نہیں کھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اجنبیت سی محسوس ہوئی کہ کیا بات ہے، یہ کھا نہیں رہے، تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے میزبان تھے، بڑے مہمان نواز تھے آپ، تو ایک بار آپ کے پاس آیا وہ شخص آیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور آپ نے اس کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اس کو اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے ابراہیم، یہ وہ شخص ہے جو اس وقت 80 سال ہے یا 70 سال یا 90 سال جتنی بھی اس کی عمر ہے، فرمایا کہ اے ابراہیم یہ ہمارا نہ ماننے والا، ہم اس کو 70 سال تو کھلاتے رہے، اور صرف ایک دن تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے اس کو کھلانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا، توحید پر ایمان نہیں رکھتا، مشرک ہے۔ تو فرمایا یہ ہمیں کتنے سال سے نہیں مان رہا تھا لیکن ہم اس کو کھلا رہے تھے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو جائے تو یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آخر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ جب تمہیں اللہ تمہاری نافرمانیوں پر، تمہاری غلطیوں پر جب اللہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تم بھی اس کو معاف کر دو۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں محسنات پر، پاک دامن عورتوں پہ، اور غافلات پر، بے خبر پہ،
وہ میں پڑھ رہا تھا، علامہ اسد جو ان سے ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں who has been unthinkingly careless، وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی بے خبر، جن کو ایک عام حالات میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اس طرح کی سوچ اور رویہ ان کا ہے ہی نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان پر اس طرح کی تہمت اور الزام لگانا، تو غافلات کا یہ لفظ استعمال فرمایا، اور مومنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اب دیکھیے کہ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس کی، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، ہاتھ، زبانیں، ہاتھ اور پاؤں، یہ تینوں یہ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو یہ تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں دوسروں پر۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ آج تو سی سی کیمرے ہوتے ہیں نا، سی سی ٹی وی کیمرے جو ان سے وہ لگے ہوتے ہیں گلیوں میں، سڑکوں پر، انسان وہ دیکھ کر اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو یہاں تو یہ صورت حال ہوگی کہ زبانیں، ہاتھ اور پاؤں خود یہ انسان کے خلاف بولیں گے۔ آج تو انسان کے اختیار میں ہے نا ہاتھ، زبان اور پاؤں، یہ سب کچھ، لیکن قیامت کے دن اختیار میں نہیں ہوں گے، یہ انسان کے خلاف بڑے گواہ بنیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا ان کو بدلہ دے گا، پورا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے اللہ ہی حق، واضح حق ہے اللہ کی ذات، یا وہ حق کو کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات الخبیثین والخبیثون الخبیثات، ناپاک چیزیں یا ناپاک عورتیں یا ناپاک اعمال، کلمات، یہ ناپاک لوگوں کے لیے، والخبیثون الخبیثات، اور اسی طرح جو پلید ناپاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ خبیثات کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور جو اچھی چیزیں یا اچھے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، یا اچھے خیالات ہیں یا اچھے کلمات ہیں، وہ طیبین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، اور اسی طرح جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے خیالات، اچھے کلمات اور اچھی باتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں، یعنی یہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، مغفرت بھی ہے ان کے لیے اور ان کے لیے رزق کریم، عزت والا رزق جو ہے وہ بھی ان کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو، یہ اگلے رکوع کی چند آیات تلاوت ہم کر لیتے ہیں، اور جہاں سے یہ وقت کے مناسبت سے میں وہاں پر روک دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستأنسوا، کہ یہاں تک کہ جب تم رضا لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور رہنے والوں پر، جو اس کے گھر کے رہنے والے ہیں ان پر تم سلام بھیجو، یعنی ایک تو ان کی رضا ضرور معلوم کرو، ایسے نہیں ہے کہ گھر میں جا کر فوراً جا کر پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے، نہیں، تو فرمایا سلامتی بھی بھیجو، یعنی ایک لحاظ سے یہ خبر ہو جائے گی۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کئی دفعہ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ یکدم کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار فوری دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جی ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بہتر جو راستہ اور طریقہ ہوتا ہے وہ انسان خود بھی تکلیف سے بچتا ہے کہ اگر اطلاع دے کر آئے، تاکہ دوسرا جو انسا ہے وہ گھر پر بھی موجود اس کو ہونا چاہیے، آپ دور سے آئے اور گھر پہ وہ موجود نہ ہوں تو واپس جانا پڑتا ہے، یہ بھی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر والے موجود تو ہیں تو اس وقت سہولت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، 100 قسم کی بات ہوتی ہے پرائیویسی کی، تو اس وقت یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بتا دیا جائے اور انفارم کر کے انسان آئے تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آداب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔
اور آداب کے معاملے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے حالات، آپ کی صورتحال اور آپ کے تہذیب، تمدن، آپ کا کلچر، آپ کا رہن سہن، اس کے مطابق آداب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہم سے بیان کر دی ہیں۔ یعنی اگر یہی بات ہی ہم دیکھیں تو آج کے دور میں اس طرح کے دروازے بھی نہیں ہیں، اس طرح کی دیواریں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو ہے نا کہ جب آپ آئیں اطلاع دے کر آئیں، اور آپ کے آنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی مسکونہ میں، گھر میں، بیت میں، ان گھروں میں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ گھروں میں اس طرح داخل نہ ہو، اگر تمہیں اجازت نہیں دی جاتی تو پھر وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اس بات کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر گھر والے کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں واپس، تو کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، 100 مسئلہ ہو سکتا ہے، نہیں ملنا چاہتے یا مل نہیں سکتے، تو اس بات کو مائنڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو کہ جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، یعنی غیر مسکونہ ہے، جیسے سرائے ہے، ہوٹل ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہیں یہاں پر کوئی کسی کا گھر تو وہ ہے نہیں، وہ ہوٹل ہے، ہوٹل میں تو آپ جا سکتے ہیں، دروازہ کھول کر اندر جائیں گے، آپ نے کمرہ لینا ہے، آپ نے رہنا ہے، تو ایسی جگہوں پر سرائے ہے، آپ جا سکتے ہیں، ہسپتال ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں، یتیم خانے ہیں، اور ایسی بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر انسان جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا وہاں پر تم جا سکتے ہو، تو تمہیں کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا سامان ہے، تمہارا اسباب موجود ہے، جیسے ہوٹل وغیرہ یا جو بھی جگہ ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجیے مومنین سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہہ دیجیے مومنات سے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اپنی نظروں کو وہ نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو ظاہر ہو اس سے۔ یہ الفاظ ہیں، یعنی جو روٹین میں عادتاً یا ڈیسنٹلی جو کھلا رہتا ہے تو اس کو وہ عادتاً یعنی اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہوں۔ اب یہ جو الفاظ میں نے بتایا آپ کو، الا ما ظاہر منہا، یہ 4 الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں، دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اس کا تعلق پھر اسی بات سے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس کا تعلق پھر آپ کے رہن سہن سے ہے، آپ کے معاشرت سے ہے، آپ کے کلچر سے، تہذیب سے ہے، اور آپ کے تمدن سے ہے، آپ کے حالات اور سماج سے، اور اس میں خاص طور پر مرد کی جو تربیت ہے اخلاقی اور جو سماجی تربیت ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں پر ہمیشہ عورتیں سمٹ جاتی ہیں، محدود ہو جاتی ہیں اور خود کو محفوظ کر لیتی ہیں، جہاں پر اور مردوں کا جو چلن ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ جہاں پر چلن درست ہوتا ہے اور وہاں پہ الا ما ظاہر منہا، قرآن نے اس کو بیان کر دیا، اس میں جو بھی اضافہ ہوگا اور جو کمی ہوگی وہ الا ما ظاہر منہا کے ماتحت ہو جائے گی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ خمر لے لیں اپنے اوپر، اپنی جیوب کے، جیوب سینے کو کہتے ہیں، جیب، تو سینوں پر وہ چادر جون سی ہے یا اوڑھنیاں جون سی ہیں وہ ان کو لے لیں۔ یہاں پر یعنی اس بات کو بیان کر دیا چونکہ عرب میں عام طور پر ایک تو یہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور مختلف خواتین جون سی ہیں وہ لونڈیوں کی صورت میں یا غلام جون سے وہ آتے تھے
ایک نئی معاشرت کے، ایک اجنبی معاشرت کے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے تھے۔ پھر یہ کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ جہاں پر حرام کھانے کا رواج ہو، جہاں پر قرآن نے خود بیان کیا دھوکہ دہی، فریب، وہاں پر پھر ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، فحش کا، بے حیائی، بدکاری، سب کچھ موجود تھی وہاں پر۔ اب وہاں پر یہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی اس طرح ظاہر کرتی۔ قرآن نے خود بیان کیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارو جیسے زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، یعنی اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اپنی شخصیت سے یا اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا، لباس اس طرح پہننا کہ کشش محسوس ہو، لوگ دیکھیں۔ یہ جو ایک کلچر تھا اس کو اسلام نے ختم کیا۔ اور جیسے میں نے آغاز میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ وہاں پر جو صورتحال تھی وہ عفت فروشی، عصمت فروشی کا رواج بھی وہاں پر موجود تھا۔ خود کو مسلمان منافق کہتے تھے، لیکن ان کا اپنا یہ کاروبار تھا، اپنے لونڈیوں سے زبردستی یہ کام کرواتے تھے۔ تو اس ساری معاشرت کو ذہن میں رکھ کر اس چیز کو دیکھیے۔ ہمارے ہاں مجھے اکثر اوقات ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان احکامات کو بیان کیا ہے، ہم نے ظاہر کو بہت زیادہ اختیار کیا ہے۔ نماز ہے تو اس کے بھی ظاہر پر ہم گئے، روزہ ہے تو اس کے بھی ظاہر پر ہم نے زیادہ زور دیا۔ اسی طرح جب پردے کی بات ہوئی تو اس پر بھی ہم نے بہت زیادہ زور دیا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس معاشرت میں، کس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور ان کی کیا صورت تھی۔ اور پھر ہم نے وہ جو ظاہر ایک پردے کی ہم نے شکل اپنے معاشرے میں دے دی، اس کی کوئی شکل بھی، کوئی بھی صورت اس کے قرآن مجید بیان نہیں کر رہا، جو انداز ہم نے اختیار کیے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ایک مذہبی ہم نے پہچان، ایک علیحدہ ایک انداز ہم نے جو اختیار کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کسی مذہبی آدمی کو اگر آپ دیکھیں، شخص کو آپ دیکھیں گے کہ ایک اس نے ٹوپی پہنی ہے، پھر اس نے ایک اوپر بہت بڑا رومال باندھا ہوا ہے، پھر گلے میں اس نے صافہ علیحدہ پہنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے کپڑے بھی دیکھیں تو وہ واضح طور پر ایسے لگتا ہے کہ اس نے اس لحاظ سے فضول خرچی کر رکھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم مذہب کو بنیادی طور پر یعنی اس کی روح کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت اپنی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کو آپ نے یہ وصیت کی، بیٹا مجھے نئے کفن میں نہ تم دفن کرنا، مجھے انہی کپڑوں میں جو میرے ہیں، اپنے بوسیدہ سے کپڑے، سادہ سے کپڑے، انہی میں مجھے دفن کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ وہ جو نیا کپڑا میرے لیے خریدنا ہے وہ مدینے کی کسی بچی کے سر کا دوپٹہ بن جائے گا، اس کا لباس بن جائے گا، کسی غریب بچی کے کام آ جائے گا۔ یہ ہے اصل مذہب، یہ ہے دین۔ ہم نے ظاہر کو بڑا اختیار کر لیا، یعنی اگر برقعے بنائے جا رہے ہیں، بڑے فیشنی برقعے ہیں اور بڑا اس پر لاگت لگائی جا رہی ہے، یہ آپ اس کو تمدن میں، تہذیب میں تو شامل رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں پہنیں، سکارف آپ پہنیں، آپ برقعے پہنیں، آپ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنی تہذیب اور تمدن اور کلچر میں آپ اس کو شامل رکھیں۔ لیکن مذہب کے نام پر یہ کام اس طرح کے یہ چیزیں پھر ایک علیحدہ میسج لوگوں کو پیغام جاتا ہے، لوگ مشکل میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی مذہب ہے، اسی طرح ہم اختیار کریں گے تو یہی حجاب ہوگا، یہی نقاب ہوگا، یہی پردہ ہوگا، ورنہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے پردے کا، شاید اس پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ظاہر پر ہم بہت زیادہ ہم بھاگتے ہیں، جو تقویٰ کی اللہ نے بات کی ہے کہ جو انسان کے باطن سے، اس کی روح سے اور انسان کے اندر سے جس کا تعلق ہے، اس پر ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ ہم عدد کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں، یعنی کوانٹٹی کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں عدد 1 2 3، ان چیزوں کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو اس کی جسے کہتے ہیں کہ خصوصیت ہے، جو اس کی وصف ہے، صفت ہے، اس پر ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے بڑی باتیں میرے ذہن میں پہلے دن سے ہیں کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، تو میں کسی اور موقع پر وہ باتیں بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، عبادات اور وظائف اور ان چیزوں کے حوالے سے، تسبیحات کے حوالے سے۔ یہ ایک میرے ذہن میں کافی دنوں سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ جب موقع ہوگا رمضان کے انہی دنوں میں ہم اس پر بات کریں گے۔ آج یوں سمجھ لیجیے کہ 1.5 رکوع تقریباً ہم نے آج پڑھا ہے، اور اگر ہم جلدی کریں تو بہت چیزیں جو ان سے وہ پھر رہ جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان مقامات کو ہم خاص توجہ کے ساتھ اور ڈیپلی ہم ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم۔